رات کے وقت کعب بن اشرف یثرب کے 15 سرکردہ یہودیوں کے ساتھ اپنے مکان کے ایک کشادہ کمرے میں بیٹھا تھا۔ شمعون کمرے میں داخل ہوا اور حاضرین اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کعب نے اس پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی اور کہا، بیٹھ جاؤ، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہمارے لیے تمہاری حماقت کے خطرناک نتائج سے بچنے کی صورت کیا ہے۔ داؤد کہاں ہے؟ شمعون نے جواب دیا، جناب وہ خیبر چلا گیا ہے، میں نے اسے اپنے گھر ٹھہرانا مناسب نہیں سمجھا۔ کعب بن اشرف سوچ میں پڑ گیا اور کمرے میں کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ بالآخر ایک یہودی نے کہا، یہ واقعہ بہت افسوسناک ہے، لیکن آپ کو زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ میں اوس اور خزرج کے کئی آدمیوں سے مل چکا ہوں اور پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک دوسرے کے خلاف ان کے جذبات وہی ہیں جو پہلے تھے۔ آپ کو ان کی طرف سے کسی ناخوشگوار رد عمل کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ کعب نے کہا، میرے لیے یہ معمولی واقعہ نہیں کہ قبیلہ اوس کے ایک آدمی نے خزرج کے ایک آدمی کی جان بچائی، اور قبیلہ خزرج کے 2 افراد نے اس کے حق میں گواہی دی ہے، اور یہ واقعہ بھی میرے لیے معمولی نہیں کہ انہوں نے برسوں کے بعد ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرات کی ہے۔ دوسرے یہودی نے کہا، جناب اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ اوس اور خزرج پرامن ہو گئے ہیں تو انہیں کل ہی ایک دوسرے کے خلاف مشتعل کیا جا سکتا ہے۔ کعب نے جواب دیا، تم ان لوگوں کو سراسر احمق سمجھنے کی غلطی نہ کرو، یہ تمہارا کمال نہیں کہ وہ مدت سے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ خاندانی منافرت، خونخواری اور انتقام جو ان کی سرشت میں داخل ہے، لیکن فرض کرو اگر وہ اپنی بقا کے لیے متحد ہو جائیں اور تمہیں اپنا مشترکہ دشمن سمجھ لیں تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ ایک یہودی سردار نے کہا، آسمان پر 2 سورج نکل سکتے ہیں لیکن اوس اور خزرج متحد نہیں ہو سکتے۔ آج ان کا یہ ایمان ہے کہ مقتول کا انتقام نہ لیا جائے تو اس کی قبر میں اندھیرا چھایا رہتا ہے، اور مرنے والوں کی روحوں کی پیاس صرف دشمن کے خون سے بجھائی جا سکتی ہے۔ ہمیں ان کے پرامن یا متحد ہونے کا کوئی خدشہ نہیں۔ جب تک اہل عرب میں قبائلی برتری کا احساس موجود ہے وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ کعب نے کہا، یہ درست ہے کہ عرب ضدی اور جاہل ہیں اور اپنی جہالت و گمراہی پر فخر بھی کرتے ہیں، لیکن تم نے شاید یہ نہیں سنا کہ مکہ میں ایک شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس جہالت اور بے راہ روی کے خلاف آواز بلند کر چکا ہے۔ انہیں بت پرستی، بے حیائی، جھوٹ اور قتل و غارت سے منع کرتا ہے۔ انہیں سمجھاتا ہے کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، اور میں نے سنا ہے کہ قریش جو عرب کے تمام قبائل سے زیادہ مغرور اور خود پسند ہیں، بتدریج اس کے طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اہل عرب جہالت اور گمراہی کی دلدل میں اس لیے پھنسے ہوئے ہیں کہ کسی نے انہیں سلامتی کا راستہ نہیں دکھایا۔ ان کے نسلی اور قبائلی منافرتیں اس لیے زندہ ہیں کہ کسی نے انہیں اتحاد کی برکتوں سے آشنا نہیں کیا۔ وہ اپنے معاشرے کی ہر برائی پر اس لیے نازا ہیں کہ ان کے ہاں نیکی یا اچھائی کا تصور موجود نہیں، لیکن اگر کسی نے ان کی ذہنی کایا پلٹ دی تو ایک ایسی قوت کے مالک بن جائیں گے جس کی مثال ماضی کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسا سیل رواں ہوگا جو اپنے راستے کی ہر دیوار کو تنکوں کی طرح بہا لے جائے گا۔ یہودیوں کے ایک بااثر قبیلہ قنیقہ کے ایک سردار نے کہا لگاتے ہوئے کہا، اگر آپ کا اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو آپ اطمینان رکھیے، وہ ہمارے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ ان کے متعلق سنی سنائی باتوں سے پریشان ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم مکہ جا کر میں اسے دیکھ آیا ہوں، وہاں لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ قریش کے چند آدمیوں کے سوا مکہ کے انتہائی بے بس، مفلس اور نادار لوگ ان کی طرف مائل ہوئے ہیں، اور ان کی یہ حالت ہے کہ انہیں آئے دن زد و کوب کیا جاتا ہے، انہیں جھلستی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے اور ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، اور وہ یہ تمام اذیتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ اس کے سوا کر بھی کیا سکتے ہیں؟ مکہ میں قریش کا مقابلہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ نبی یا تو قریش کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا یا پھر اسے مکہ سے نکلنا پڑے گا، اس لیے آپ کو اس کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اس وقت یہاں کے مسائل پر غور کرنا چاہیے، اور اس جگہ کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اوس اور خزرج جلد از جلد ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھیں تاکہ عاصم یا عدی جیسے لوگ ان کی توجہ ہماری طرف مبذول نہ کر سکیں۔ کعب نے کہا، مکہ کے نبی کا ذکر کرنے سے میرا مقصد تمہیں مرعوب کرنا نہ تھا، میں صرف تمہارے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا تھا کہ تمہیں یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ اوس اور خزرج ہمیشہ ایک دوسرے کے برسر پیکار رہیں گے۔ ان کے درمیان کسی وقت بھی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ وہ 2 بھائیوں کی اولادیں ہیں اور ان کا خون ایک ہے، اس لیے ہمیں اس بات پر خاص توجہ دینی چاہیے کہ عاصم اور عدی جیسے لوگ ان پر اثر نہ ڈال سکیں۔ ایک یہودی بولا، جناب آج یہ حالت ہے کہ اوس کا ہر آدمی عاصم کو ملامت کر رہا ہے اور خزرج کا ہر آدمی عدی اور اس کے بیٹے کو بزدلی اور بے غیرتی کا طعنہ دے رہا ہے۔ آپ
کوئی اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ کس کو متاثر کر سکتے ہیں۔ شمون جو اب تک خاموش بیٹھا تھا بولا، جناب میں آپ کو ایک اچھی خبر سناتا ہوں۔ عاصم کا چاچا میرا مقروض تھا اور وہ بھی میرا قرضہ چکانے آیا تھا۔ کعب نے برہم ہو کر کہا، ہم سب تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن اس خبر میں ہمارے لیے خوشی کی کون سی بات ہے؟ حاضرین ہنس پڑے اور شمون نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جناب میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے اس سے قرضہ وصول نہیں کیا۔ کعب نے پوچھا، اس فیاضی کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ جناب میں اسے خوش کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ عاصم کے طرز عمل سے مایوس ہونے کے بعد تمہیں دوسروں کی اعانت کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے خاندان کے مقتولین کا انتقام نہیں لے سکتا، لیکن اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ مناسب وقت آنے تک اس رقم کا تقاضا نہ کروں۔ اس لیے اب یہ رقم اپنے پاس رکھو، میں اس پر 1 سال تک تم سے کوئی سود نہیں لوں گا۔ اور وہ تمہاری اس فیاضی پر خوش ہو گیا تھا۔ جی ہاں، وہ یہ کہتا تھا کہ میں اس رقم سے اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کو مسلح کر سکوں گا۔ اس نے مجھ سے باتیں کرتے ہوئے آج کے واقعات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ عدی کے بیٹے نے عاصم پر جادو کر دیا ہے۔ کعب نے کہا، میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس خزرج کا کوئی آدمی آئے تو اس کے ساتھ بھی تمہارا یہی سلوک ہونا چاہیے۔ میں تم سب کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تم اوس اور خزرج دونوں کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے رہو۔ اگر تمہارا روپیہ انہیں لڑائی پر آمادہ کر سکتا ہے تو اس سے بہتر مصرف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اوس اور خزرج کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کے لیے ان کے شورا سے بہت کام لیا جا سکتا ہے۔ تم درپردہ ان کی سرپرستی کرتے رہو۔ عدی اور امیر اور عاصم کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ لوگ بہت خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ ممکن ہے ہمیں آگے چل کر ان کا کچھ کرنا پڑے، لیکن فی الحال ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان واقعات کو 3 مہینے گزر چکے تھے اور یثرب کے یہودی اس بات پر پریشان تھے کہ اس عرصے میں اوس اور خزرج کے درمیان کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ وہ اپنے باغوں اور چراگاہوں میں تیغ زنی، تیر اندازی اور نیزہ بازی کی مشق کیا کرتے تھے اور گھروں سے باہر ہمیشہ مسلح ہو کر نکلتے تھے۔ اس بات کا احتمال ہر وقت رہتا تھا کہ مبادا کسی پگڈنڈی، کسی گلی یا کسی بازار میں 2 افراد یا 2 گروہ ایک دوسرے کا راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں، پھر کسی کی زبان حرکت میں یا دوسرا جواب دے اور اچانک ان کے سینوں میں غصہ اور انتقام کی دبی ہوئی چنگاریاں بھڑک اٹھیں، لیکن وہ ایک دوسرے سے کترا کر نکل جاتے۔ ان کی تلواروں کو نیاموں سے باہر آنے کے لیے صرف کسی بہانے کی ضرورت تھی۔ وہ غضبناک نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور بسا اوقات ان کے ہاتھ تلواروں کے قبضوں تک پہنچ جاتے، تاہم کسی کو پہل کرنے کا حوصلہ نہ ہوتا۔ عاصم کے لیے امن کی یہ دن انتہائی صبر آزما تھے۔ وہ گھر کے اندر اپنے عزیزوں اور گھر سے باہر اپنے دوستوں کے لیے ایک اجنبی بن چکا تھا۔ وہ چراگاہ میں اپنے مویشی لے کر جاتا تو قبیلے کے بوڑھے اور جوان کی نگاہیں اسے ہر وقت اس بات کا احساس دلاتی کہ وہ کسی انتہائی گھنونے فعل کا مرتکب ہوا ہے۔ اس مردانہ کھیل اب بھی پسند تھے اور وہ اپنے قبیلے کے نوجوانوں کے ساتھ تیغ زنی اور تیر اندازی کے مقابلوں میں حصہ لیا کرتا تھا، لیکن جب کوئی اوس اور خزرج کی گزشتہ لڑائیوں کا ذکر چھیڑا کرتا تو اسے غصہ دلانے کی اور اضطراب کی حالت میں منہ پھیر لیتا۔ اس کا چاچا دور جاہلیت کے عربوں کی ہر بری خصلت کا نمائندہ تھا۔ خاندانی غرور اسے اپنے قبیلے کے لوگوں کے سامنے یہ تسلیم کرنے کی اجازت نہ دیتا تھا کہ اس کا بھتیجا غیرت و حمیت سے محروم ہو چکا ہے۔ وہ عاصم کے ناقابل فہم رد عمل کی صرف ایک ہی توجیہ کرتا تھا، وہ یہ تھی کہ عدی یا اس کے بیٹے نے عاصم پر جادو کر دیا ہے۔ وہ اپنے ہر عزیز اور جان پہچان کے آدمی کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ میرے بھائی کا بیٹا ایسا نہیں تھا، وہ ایک شیر تھا اور خزرج کے کسی آدمی کو اس کی ہمسری کا دعویٰ نہ کرنا تھا۔ وہ اس کا راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ وہ اپنے باپ، بھائیوں اور عزیزوں کا خون کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ قبیلے کے نوجوانوں کو مسلح کرنے کے لیے شام سے تلواریں لایا تھا تاکہ ہم اپنے بھائیوں اور عزیزوں کا انتقام لے سکیں۔ منات کی قسم، اب اس پر جادو کا اثر ہے اور اس جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ کئی جتن کر چکا تھا۔ وہ قدید جا کر منات کے بت کے سامنے دعائیں مانگ چکا تھا۔ اس نے یثرب کے لوگوں سے تعویذ اور گنڈے حاصل کیے تھے۔ یثرب کے یہودی جو آسیب کا اثر زائل کرنے میں مشہور تھے، باری باری اس کے گھر آ چکے تھے۔ زبردستی ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے مختلف بوٹیوں کی دھنی دی گئی تھی۔ اس کے سامنے عجیب و غریب منتر پڑھے گئے تھے اور کئی متبرک مقامات کی مٹی اس کے جسم پر ملی گئی تھی۔ عاصم احتجاج کرتا تھا، وہ چلا چلا کر کہتا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھ پر کسی کا جادو کا اثر نہیں، لیکن کوئی اس کی چیخ و پکار پر کان دھرنے کو تیار نہ ہوتا۔ جب حبیرہ 4 دن
جب حبیرہ چاروں طرف سے مایوس ہو چکا تو شمون نے ایک ایسے یہودی کا پتہ دیا جو آصف کا علاج جانتا تھا۔ حبیرہ منت اور خوشامد کے بعد اس یہودی کو اپنے گھر لے گیا اور اس نے مسلسل 3 پہر کئی منتر پڑھنے کے بعد حبیرہ کو علیحدہ لے جا کر کہا، تمہارے بھتیجے پر ایک خطرناک جادو چل گیا ہے، اب اس کا صرف ایک علاج ہے لیکن میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ کیوں؟ حبیرہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس لیے کہ میں ایک یہودی ہوں، اگر تم نے کسی کو یہ بتا دیا تو میں مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ جب حبیرہ نے باری باری عرب کے تمام بتوں کے نام لے کر یہ قسم کھائی کہ میں کسی سے آپ کا ذکر نہیں کروں گا، تو یہودی نے کہا، اگر عاصم اپنے ہاتھ سے جادو کرنے والے کو قتل کر دے اور اس کے بعد خون آلود تلوار میرے پاس لے آئے تو میں فوراً اس جادو کا اثر زائل کر دوں گا۔ لیکن جادو کس نے کیا ہے یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے۔ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ایسا جادو کسی خطرناک دشمن کو زیر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ میں اس دشمن کو جانتا ہوں۔ اس کے بعد حبیرہ کے سامنے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ عاصم کو عادی اور اس کے بیٹے کے قتل پر آمادہ کرنا تھا، اور اس مقصد کے لیے وہ باری باری اپنے قبیلے کے ان شعراء کو گھر لایا کرتا جن کے آتشی کلام عاصم کے دل میں غصہ اور انتقام کی آگ بھڑکا سکتا۔ یہ شعراء اس کے باپ اور بھائیوں کے دردناک قتل کے واقعات بیان کرتے تھے، ان کی قبروں کی تاریکی کا ہولناک منظر کھینچتے، ان کی پیاسی روحوں کی فریاد سناتے تھے جو دشمن کے خون کے لیے پکار رہی تھی۔ آخر میں وہ عادی اور امیر کی خوشیوں کا ذکر کرتے جنہوں نے جادو کے اثر سے قبیلہ اوس کے ایک قابل فخر نوجوان کو مردانہ خصائل سے محروم کر دیا تھا۔ حبیرہ کی انتھک کوششوں کو دیکھ کر کبھی کبھی عاصم کو یہ شبہ ہونے لگتا کہ شاید یہ باتیں صحیح ہوں، لیکن پھر وہ اپنے دل سے یہ سوال کرتا کہ اگر عادی یا امیر نے مجھ پر جادو کر دیا ہے تو ان پر کس نے جادو کیا ہے؟ اگر میں نے امیر کو اپنا دشمن جانتے ہوئے اس کی جان بچائی تو کیا انہوں نے بھری محفل میں میری حمایت نہیں کی؟ اگر میرے عزیز و اقارب مجھے یہ طعنہ دیتے ہیں کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کا خون بھول چکا ہوں تو کیا عادی کو اس کے عزیز و اقارب یہ طعنہ نہیں دیتے ہوں گے کہ وہ اپنے 3 بیٹوں اور 2 بھائیوں کا خون بھول چکا ہے؟ پھر وہ سمیرہ کے متعلق سوچتا اور اسے نئی امید اور آرزوؤں کے چراغ جھلملاتے دکھائی دینے لگتے۔ سمیرہ اسے پہلی ملاقات کے بعد پورے 1 مہینے ایک ناقابل برداشت ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ میں سمیرہ سے پہلی ملاقات کے بعد وہ پورے 1 مہینے ایک ناقابل برداشت ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ میں وہاں نہیں جاؤں گا، مجھے اس سے دوبارہ ملاقات کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی میں ہمارے راستے اور منزلیں مختلف ہیں۔ عادی کو ایک اتفاقی حادثہ نے متاثر کیا ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی کے متعلق کوئی طعنہ برداشت نہیں کرے گا، اور سمیرہ کو بھی یہ معلوم ہے کہ میں اسے مایوسی کے آنسو کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے اور سرزمین عرب کا کوئی گوشہ ہمیں پناہ نہیں دے سکے گا۔ میں اسے دوبارہ نہیں دیکھوں گا۔ پھر جب نیا مہینہ قریب آ رہا تھا تو اسے اپنے خیالات و عزائم میں ایک لچک سی محسوس ہونے لگی۔ وہ سوچتا جب جنوب کے افق سے وہ تابناک ستارہ نمودار ہوگا تو وہ میری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ اگر میں وہاں نہ گیا تو وہ کیا خیال کرے گی؟ نہیں، مجھے ایک بار اس سے ضرور ملنا چاہیے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ سراسر دیوانگی ہے، ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر ممکن نہیں۔ میری تنگ و تاریک دنیا میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تم میرے قبیلے کے ہر فرد کو اپنا دشمن پاؤ گی، اور تمہارے قبیلے کا ہر فرد تمہارے باپ اور بھائیوں کو طعنہ دے گا۔ سمیرہ، تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ پھر جب رات کے وقت وہ ٹیلے کے دامن میں کھڑے ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن رہے تھے تو ان میں سے کسی کو بھی اس بات کا احساس نہ تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ وہ ماضی کی تلخیاں اور مستقبل کے خدشات بھول چکے تھے۔ وہ جس حال میں سانس لے رہے تھے اس کا ایک ایک لمحہ انہیں ماضی کے برس پر حاوی معلوم ہوتا تھا۔ سمیرہ، وہ کہہ رہا تھا، میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا۔ سمیرہ ہنس پڑی اور تاریک رات کا دامن اچانک مسرت کے انگنت ستاروں سے جگمگانے لگا۔ عاصم کو اپنے الفاظ کھوکھلے، بے معنی اور مضحکہ خیز محسوس ہونے لگے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے اور عاصم نے قدر سنجیدہ ہو کر کہا، سمیرہ، تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا؟ کس بات کا؟ یہی کہ میں پھر یہاں نہیں آؤں گا۔ وہ بولی، نہیں، اگر آپ یہ بات 1000 بار دہرائیں تو بھی میں یقین نہیں کروں گی۔ کیوں؟ مجھے معلوم نہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ کسی کا دل نہیں دکھا سکتے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں۔ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اوس اور خزرج ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور ان کی دشمنی ہمارے درمیان آگ کی ایک پہاڑ کی طرح حائل رہے گی۔ اس وقت مجھے آگ کا پہاڑ دکھائی نہیں دیتا۔ سمیرہ نے دوبارہ ہنسنے کی کوشش کی، لیکن ایک مغموم قہقہہ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ بالآخر عاصم نے پوچھا، تم کیا سوچ رہی ہو سمیرہ؟
اس نے جواب دیا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم نے دن کی روشنی میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ تم جانتی ہو کہ دن کی روشنی میں ہم ایک دوسرے کو شاید کبھی نہیں دیکھ سکیں گے، اور یہ بھی محض اتفاق تھا کہ ہم نے پچھلی دفعہ چراغ کی روشنی میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا۔ ہماری رفاقت تاریک رات کے مسافروں کی رفاقت ہے، اور تاریک رات میں بھٹکنے والے مسافر کبھی بھی ایک دوسرے سے بچھڑ بھی جایا کرتے ہیں۔ سمیرہ نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا، کاش ہم دو ستارے ہوتے اور ساری رات ایک دوسرے کو تکتے رہتے۔ نہیں، ستارے بہت پسند ہیں۔ ہاں، اس نے جواب دیا، میں ہمیشہ ستاروں کی طرف دیکھا کرتی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے شام کے وقت مغرب سے ایک نہایت چمکدار ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ ہاں، اسے زہرہ کہتے ہیں۔ میں اسے اپنا ستارہ سمجھتی ہوں، اور میں نے زہرہ کی بجائے اس کا نام سمیرہ رکھ دیا ہے۔ اور یہ ستارہ، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کچھ دنوں سے یہ بھی مجھے بہت پسند ہے، اور میں نے اس کا بھی ایک نام رکھ دیا ہے۔ کیا نام ہے وہ؟ عاصم۔ سمیرہ نے جواب دیا۔ وہ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ بالآخر عاصم نے کہا، اب مجھے جانا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سمیرہ نے کہا، عاصم، یہ مہینہ بہت طویل تھا، اور اگلا مہینہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ طویل ہوگا۔ تم آؤ گے نا؟ لیکن تم جواب دینے کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم آؤ گے۔ میں ضرور آؤں گا۔ اور دوسرے مہینے عاصم نسبتاً زیادہ یقین اور خود اعتمادی کے ساتھ یہ ارادہ لے کر آیا تھا کہ سمیرہ سے اس کی ملاقات آخری ہوگی۔ لیکن جب وہ ٹیلے کے دامن میں پہنچا تو سمیرہ وہاں موجود نہ تھی۔ وہ دیر تک انتظار کرتا رہا، بالآخر مایوس ہو کر وہاں سے چل دیا۔ ایک صبر آزما انتظار کی کفت کے باوجود وہ اپنے دل میں یہ اطمینان محسوس کر رہا تھا کہ وہ ایک تلخ فریضہ ادا کرنے سے بچ گیا ہے۔ اگر سمیرہ خود ہی یہ سمجھ گئی ہے کہ میں اسے آلام و مصائب کے سوا کچھ نہیں دے سکتا تو اس نے برا نہیں کیا۔ لیکن ٹیلے سے نیچے اترتے وقت جب اسے یہ خیال آیا کہ شاید وہ بیمار ہو یا کسی اور وجہ سے نہ آ سکی ہو، تو وہ اپنے دل میں ایک اضطراب محسوس کرنے لگا۔ کچھ دیر تذبذب اور پریشانی کی حالت میں کھڑے رہنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا چل دیا، لیکن تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے کسی اور کی آواز سنائی دی، ٹھہریے۔ وہ رک گیا۔ سمیرہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھی اور ہانپتے ہوئے بولی، میرا خیال تھا کہ آپ جا چکے ہوں گے۔ آج نعمان کو بخار ہے اور ابا جان اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابھی سوئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اتنی دیر انتظار کرنا پڑا، لیکن میرے لیے گھر سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ اب مجھے ڈر ہے کہ نعمان کہیں ابا جان کو جگا نہ دے۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بے چین ہو کر اٹھ بیٹھتا، اس لیے میں جاتی ہوں، لیکن اب میں 1 مہینے آپ کا انتظار نہیں کروں گی۔ نعمان کی علالت کی وجہ سے میں شاید 2-3 دن گھر سے نہ نکل سکوں، اس لیے آپ کو اگلے ہفتے آنا چاہیے۔ آپ آئیں گے نا؟ عاصم نے کہا، سمیرہ، میں تمہیں یہ کہنا چاہتا تھا۔ سمیرہ نے جلدی سے بات کاٹتے ہوئے کہا، جب آپ دوبارہ آئیں گے تو ہم جی بھر کر باتیں کر سکیں گے۔ اگلے ہفتے آج ہی کے دن آدھی رات کے وقت میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اگر آپ اگلے ہفتے نہ آ سکیں تو اس چاند کی 14ویں رات کو ضرور آئیں۔ بتائیے آپ کب آ سکتے ہیں؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ عاصم نے کہا، بہت اچھا سمیرہ، میں 14ویں رات کو یہاں آنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر میں نہ آ سکوں تو تم برا نہ مانو گی۔ نہیں، میں یہ سمجھوں گی کہ آپ کسی مجبوری کے باعث نہیں آ سکے، لیکن میں اس کے بعد ہر رات آپ کا انتظار کیا کروں گی۔ اگر مجھے نعمان کے متعلق اطمینان ہوتا تو میں آپ کو کل ہی یہاں آنے پر مجبور کرتی۔ اب یہ 14 دن مجھے 14 مہینوں سے زیادہ طویل محسوس ہوں گے۔ عاصم نے کہا، لیکن چاندنی رات میں ہمارے لیے یہ ٹیلہ محفوظ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس طرف آ گیا تو ہمیں دور سے دیکھ لے گا۔ یہ جگہ بالکل ہمارے گھر بستی کے آخری سرے پر ہے، رات کے وقت اس طرف کوئی نہیں آتا، پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیے، چاند کی روشنی میں ہمارا باغ زیادہ محفوظ ہوگا۔ میں ادھر سے دائیں طرف باغ کے کونے میں آپ کا انتظار کروں گی، وہاں گھنے درختوں میں چاند کے سوا ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ اب میں جاتی ہوں۔ عاصم نے مضطرب ہو کر کہا، سمیرہ